السلام علیکم ناظرین، عالمی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں مشاہد حسین۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر۔ واشنگٹن کسی بھی جارحانہ کارروائی میں ملوث نہیں، امریکی وزیر خارجہ نے اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملے کی خبروں پر تبصرے سے کیا انکار۔ ایران پر اسرائیلی حملے سے متعلق فی الحال بیان دے نہیں سکتے، وائٹ ہاؤس کا بیان۔ کہا امریکہ اس تنازع کو بڑھتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا۔ غزہ میں اکتوبر سے جاری اسرائیلی جارحیت، شہید ہونے والوں کی تعداد 34,000 سے تجاوز، 75,833 فلسطینی زخمی۔ ٹیسلا کے سربراہ ایلان مسک نے ہندوستان کا دورہ ملتوی کر دیا، سبب معلوم نہیں۔ سوڈان میں 25 ملین افراد کو انسانی امداد کی ہے ضرورت، 86 لاکھ لوگ بے گھر، انسانوں کی طرف سے پیدا کردہ بحران کافی سنگین، UN کا بیان۔ اب خبروں کی تفصیل۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملے کی خبروں پر تبصرے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ واشنگٹن کسی بھی جارحانہ کارروائی میں ملوث نہیں۔ پیش ہے خاص رپورٹ۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملے کی خبروں پر تبصرے سے انکار کیا اور کہا واشنگٹن کسی بھی جارحانہ کارروائی میں ملوث نہیں ہے۔ اٹلی میں G7 وزرائے خارجہ کے اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں امریکی وزیر خارجہ نے اسرائیل کے جوابی حملے کے بارے میں سوالات کا جواب دینے سے انکار کیا۔ دوسری جانب وائٹ ہاؤس کی پریس سیکریٹری کیرین جین نے اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملے سے متعلق تبصرے سے گریز کیا۔ بلنکن نے اطالوی جزیرے کیپری پر ایک پریس کانفرنس میں کہا وہ ان واقعات پر بات نہیں کریں گے اور صرف اتنا کہیں گے کہ G7 کے تمام ارکان کی توجہ کشیدگی کم کرنے پر ہے۔ انہوں نے مزید کہا امریکہ کسی جارحانہ کارروائی میں ملوث نہیں ہے۔ اس سے قبل میڈیا سے بات کرتے ہوئے G7 کے میزبان اطالوی وزیر خارجہ اینتونیو تاجانی نے تفصیلات بتائے بغیر کہا واشنگٹن کو حملوں کے بارے میں پیشگی اطلاع دے دی گئی تھی۔ انہوں نے کہا امریکہ کو آخری لمحے میں بتایا گیا تھا۔ G7 کے وزراء نے اپنے بیان میں کہا ہم تمام فریقین پر کشیدگی روکنے کے لیے زور دے رہے ہیں۔ تو دوسری جانب اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتیرس نے کہا اس وقت مشرق وسطیٰ میں خطرناک جنگی کارروائیوں کو روکنے کی اشد ضرورت ہے۔ ایران کی جانب سے اسرائیل پر سینکڑوں میزائل اور ڈرون داغے جانے کے بعد اسرائیل نے خبردار کیا تھا کہ وہ جوابی حملہ کرے گا۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔ وائٹ ہاؤس کی جانب سے ایران پر اسرائیل کے حملے پر تبصرے سے گریز کیا جا رہا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکریٹری نے کہا کہ ایران پر اسرائیل کے حملے سے متعلق فی الحال بیان نہیں دے سکتے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اس تنازع کو بڑھتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا۔ کشیدگی میں کمی کے لیے اتحادیوں اور شراکت داروں سے مشاورت جاری ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز اسرائیل کی جانب سے ایرانی شہر اصفہان میں ایئرپورٹ کے قریب حملے کی خبر سامنے آئی تھی۔ امریکی حکام کے مطابق میزائل اصفہان کے قریب فوجی اڈے پر لگا۔ اسرائیلی حملہ انتہائی محدود پیمانے کا تھا، تاہم ایران نے میزائل حملے کی تردید کر دی تھی۔ ایران نے جمعے کے روز مبینہ اسرائیلی حملے کے بعد عارضی طور پر بند کیے گئے ملکی ہوائی اڈوں کو دوبارہ کھول دیا ہے۔ ایرانی حکام نے دھماکوں کی اطلاعات کے بعد ابتدائی طور پر تہران، شیراز اور اصفہان کے ہوائی اڈوں کو بند کر دیا تھا، تاہم اب یہ دوبارہ کام کرتے نظر آ رہے ہیں۔ عالمی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ خطے میں کشیدگی کو بڑھنے سے روکا جائے۔ مقبوضہ فلسطین کے حصول علاقے غزہ میں اکتوبر سے جاری اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں شہید ہونے والوں کی تعداد 34,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران غزہ میں اسرائیلی حملوں کی زد میں آ کر 42 افراد شہید اور 63 زخمی ہوئے ہیں۔ اب تک غزہ میں اسرائیلی کارروائیوں میں 76,833 فلسطینی زخمی ہوئے ہیں۔ اسرائیلی حملوں میں شہید اور زخمی ہونے والوں میں بڑی تعداد خواتین اور بچوں کی ہے۔ ٹیسلا اور سماجی رابطے کی سائٹ ایکس کے سربراہ ایلان مسک نے ہندوستان کا دورہ ملتوی کر دیا۔ ٹیسلا کے سربراہ ایلان مسک کا بھارت کا دورہ طے تھا، جسے انہوں نے اچانک ملتوی کر دیا ہے۔ رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ ایلان مسک کے دورہ ہندوستان کے دوران وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات بھی طے تھی اور ان کے دورے کو جنوبی ایشیا مارکیٹ میں ٹیسلا کی انٹری کے طور پر دیکھا جا رہا تھا۔
تاہم اب ان کا دورہ بغیر کسی وجہ کے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف نیو یارک کے علاقے مین ہیٹن کی عدالت میں مقدمے کے سماعت کے دوران ایک دردناک واقعہ پیش آیا جو ٹیلی ویژن چینل نے اپنی اسکرین پر لائیو دکھایا ہے۔ جمعے کو ایک شخص نے ایسے وقت پر عدالت کی عمارت کے باہر خود کو آگ لگا دی جب اسی عدالت میں ججز نے ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف کیس سننے میں مصروف تھے۔ عدالتی کارروائی کو کوریج کرنے کے لیے موجود کیمروں نے بھی دردناک منظر ریکارڈ کیا اور ناظرین کو براہ راست دکھایا۔ پاکستان کے شمال مغربی اور جنوب مغربی علاقوں میں شدید بارشوں اور سیلاب کے نتیجے میں جان کی بازی ہارنے والوں کی تعداد 98 ہو گئی ہے۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایجنسی نے ملک کے پنجاب، بلوچستان اور خیبر پختونخوا صوبوں کو متاثر کرنے والے شدید بارشوں کے حوالے سے ایک بیان جاری کیا۔ بیان میں خبردار کیا گیا ہے کہ بارشیں 22 اپریل تک جاری رہیں گی اور بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں اچانک سیلاب آنے کا خطرہ موجود ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ سوڈان میں 25 ملین افراد کو انسانی امداد کی ضرورت ہے اور 86 لاکھ لوگ بے گھر ہیں۔ سوڈان میں مکمل طور پر انسانوں کی طرف سے پیدا کردہ بحران کافی سنگین ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں سوڈان کی صورتحال پر بحث کی گئی۔ سیاسی اور امن سازی امور کے ذمہ دار اقوام متحدہ کے ڈپٹی سیکریٹری جنرل روز میری ڈو کارلو کا کہنا ہے کہ فریقین نے سوڈان میں شہریوں کو تحفظ فراہم نہیں کیا اور اب تک 14,000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ نیٹو کے سیکریٹری جنرل نے اطلاع دی ہے کہ اتحادیوں نے مختصر وقت میں یوکرین کو فضائی دفاعی نظام فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ نیٹو یوکرین کونسل نے وزارتی دفاع کی سطح پر آن لائن اجلاس کیا۔ اجلاس کے بعد اسٹولن برگ نے کہا کہ نیٹو نے میثاق کے پاس موجود ساز و سامان کی نقشے سازی کی اور اس نتیجے پر پہنچا کہ ایسے نظام موجود ہیں جو یوکرین کو فراہم کیے جا سکتے ہیں۔ اسٹولن برگ نے کہا کہ اسی لیے مجھے یوکرین کی فضائی دفاعی صلاحیتوں کے حوالے سے جلد ہی نئے اعلانات کی توقع ہے۔ آخر میں ہیڈ لائنز پر ایک اور نظر۔ واشنگٹن کسی بھی جارحانہ کارروائی میں ملوث نہیں، امریکی وزیر خارجہ نے اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملے کی خبروں پر تبصرے سے کیا انکار۔ ایران پر اسرائیلی حملے سے متعلق فی الحال بیان دے نہیں سکتے، وائٹ ہاؤس کا بیان، کہا امریکہ اس تنازع کو بڑھتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا۔ غزہ میں اکتوبر سے جاری اسرائیلی جارحیت، شہید ہونے والوں کی تعداد 34,000 سے تجاوز، 75,833 فلسطینی زخمی۔ ٹیسلا کے سربراہ ایلان مسک نے ہندوستان کا دورہ ملتوی کر دیا، سبب معلوم نہیں۔ سوڈان میں 25 ملین افراد کو انسانی امداد کی ہے ضرورت، 86 لاکھ لوگ بے گھر، انسانوں کی طرف سے پیدا کردہ بحران کافی سنگین، UN کا بیان۔ اب دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔